ایشیا میں ہندوستان، ایران اور ترکی میں ایسی عظیم الشان سلطنتیں، حکومتیں قائم ہوئی 16ویں 17ویں صدی میں، جس میں جو ہے سلطنت عثمانیہ ترکی میں اور خاندان صفوی ان کی حکومت جو ہے ایران میں، اور ہندوستان میں جو ہے مغلوں کی حکومت یہاں قائم ہوئی، اور بابر کے بعد ان کے جانشین نے اپنے حدود کو جو ہے بڑھانا شروع کیا، اور ہندوستان پہ جو ہے تقریباً آپ دیکھتے ہیں کہ اکبر کے پیریڈ میں تقریباً 18 صوبے دکن چھوڑ کر جو ہے اس نے جو ہے وہ حکومت کی، اور جو ہے اسی طرح ایران اور ترکی کا بھی وہی عالم تھا۔ لیکن یہ جو حکومتیں رہیں اس کے بعد جہانگیر کی تخت نشینی ہوتی ہے 1605 میں، پھر 1627 میں شاہجہاں کا دور آتا ہے، تو ان کی حکومتیں کی جو ہے وسعت ہوتی ہے جنوب کی طرف، احمد نگر کی سلطنت ختم ہوتی ہے، اور شاہجہاں کے پیریڈ میں وہ مغل سلطنت میں جو ہے یہ وہ حصہ شامل ہو جاتا ہے، دولت آباد یا اورنگ آباد وغیرہ کا ایریا تمام۔ تو یہ جو وسیع ہونے سے یہ جو فتوحات کا جو سلسلہ تھا اس میں مغلوں کی بہت دولت جو ہے جمع ہو گئی، اس میں ہیرے جواہرات کی شکل میں ہو، یا جو ہے یہ ٹیریٹری یعنی ملکی رقبہ ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے مغلوں کو بڑا آسانی سے ملنا شروع ہوا۔ تو اور انہوں نے جو ہے جب شاہجہاں کے دور آیا تو یہ جو ہے ایک انجینئر قسم کا بادشاہ تھا، جس کا کام ہی شہر بسانا، قلعے بنانا اور اس کی شاندار عمارتیں بنانا، باغات بنانا، تو یہ ان کا کام رہا ہے، اور جس میں خاص طور پہ آگرے کے قلعے میں کئی بہترین عمارتیں تعمیر ہوئیں، اور پھر دہلی میں جو ہے شاہ جہاں آباد شہر آباد ہوا، جو دلی کا بھی بتاتے ہیں وہ اس کو، اور پھر لال قلعہ، قلعہ محلہ اس کا نام رکھا گیا تھا، تو یہ تیار ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح خاندان صفوی ایران میں جو ہے وہاں کا کلچر بھی ڈیولپ ہوتا ہے، وہاں بھی جو ہے بہترین حکومت ہوتی ہے، اور پھر وہ ترکی میں۔ تو اب ہم آتے ہیں شاہجہاں کا جو تھا، ہر چیز میں وہ نفاست اور بہت ہی نزاکت اور بہت عمدگی سے جو ہے وہ کسی چیز کو جو ہے وہ حاصل کرتا اور اپناتا اور امپلیمنٹ ہوتا کرتا۔ تو اب دیکھیے اس میں عمارتوں اگر آپ غور کریں گے تو اس کی بیوی کا ارجمن بانو کے انتقال کے بعد اس نے ایسی ایک نادر عمارت بنائی جو ساری دنیا میں بے نظیر ہے، تاج محل، جو جمنا کے کنارے آج کھڑا ہوا ہے، اور یہ بڑا کارنامہ شاہجہاں کا ہے۔ تو اسی طرح آگرے کی کئی عمارتیں ہیں، یہ سب شاہجہاں کا کریڈٹ ہے، اور پھر لاہور میں بھی شاہجہاں کی بنائی ہوئی بہترین عمارتیں ہیں، باغات ہیں، پھر کشمیر میں ہمارے، اور اسی طرح جب یہ تخت و تاج، کیونکہ پاور کا جو وہ تھا، تخت اور تاج یہ جڑا ہوا ورڈ یعنی جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے بادشاہوں کے لیے۔ تو تاج میں جو ہے ہیرے ہوتے ہیں، تخت نشین جو ہوتے ہیں، تخت جو حاصل ہوتا ہے ان کو، جس میں جو ہے پاور ملتا ہے، حکومت ہوتی ہے، تو اس تخت کو کس طرح ڈیزائن کیا جائے، کیسے بنایا جائے، اور کیا انفرادیت رہی جائے، تو وہ شاہجہاں کی بڑی کیونکہ ہندوستان میں قدیم زمانے سے بادشاہ جو ہے اپنے اپنے دور میں تخت نشین ہوتے رہے، اور وہ جو تخت پر وہ نشست فرماتے اور حکم دیتے، صادر کرتے، دربار ہولڈ کرتے، وہ جو ہے اتنے خوبصورت اور اتنے اٹریکٹیو نہیں تھے جو شاہجہاں نے اپنے مغل دربار میں انٹروڈیوس کیا۔ تو اب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو ہفتے کے 7 دن ہیں، ہر دن وہ ایک نئے تخت پر جو ہے بیٹھ کر اپنے دربار میں جو ہے پیش ہوتا تھا۔ تو اس میں سب سے قیمتی، سب سے مشہور ترین جو تخت تھا وہ تخت طاؤس کے نام سے تھا، یعنی جس پر جو ہے 2 مور بنے ہوئے تھے، تو اس لیے جو ہے یہ تخت طاؤس نام دیا گیا تھا، اور یہ سونے کا
اور ہیرے جواہرات سے بنا ہوا تھا. تو یہ جو تخت طاؤس تھا یہ بھی لال قلعہ دہلی میں ہی بنایا گیا. جب ہم 1639 سے 1648 تک جب لال قلعہ تعمیر ہوتے رہا تو اسی دوران جو ہے یہ دوسری عمارتوں کے ساتھ یہ تخت طاؤس بھی تیار ہوا. اور تخت طاؤس کا جو استعمال ہوا ہے دیوان عام دیوان خاص میں جو ہے زیادہ ہوا. اور دیوان خاص میں تو اس کی نشست مختص تھی اور اس کا جو پلیس ہے جہاں پر رکھا جاتا تھا وہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک سنگ مرمر کا تخت ہے اس پر جو ہے اس کو رکھا جاتا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں جس طرح یہ لال قلعے کی عمارتیں ایک سے اعلیٰ ایک مشہور ہیں تو اسی طرح تخت طاؤس بھی جو ہے اس عمارتوں کی طرح ہی جو ہے سجایا ہوا. پورے لال قلعے کے اندر ہی جو ہے یہ بادشاہ خصوصاً شاہجہاں اور اس کے بعد 1658 سے 1707 تک عالمگیر اورنگزیب عالمگیر بھی جو ہے یہ استعمال کرے ہیں. اس کے بعد بہادر شاہ اول پھر محمد شاہ اور تمام 1739 تک جو ہے یہ تخت اور ہیرے جواہرات یہ تمام جو ہے مغلوں کے محفوظ تھے لال قلعہ دہلی میں. لیکن 1739 میں نادر شاہ ایران کا ایک شاہ صفی خاندان کے کمزور ہونے کے بعد ایک نادر قلی جو شاہ کے لقب سے وہاں پر ایران میں پاور حاصل کرتا ہے اور وہ جو ہے مارچ کرتے ہوئے جو ہے قندھار کے تھرو دہلی کی طرف آتا ہے اور پھر اس کے بعد لال قلعہ یعنی سیک ہوتا ہے. وہ تمام علیحدہ تفصیل ہے. لیکن جو ہے جب یہ نادر شاہ جانے لگا تو یہاں کی بہترین جو شاہی چیزیں تھیں وہ تمام جو ہے وہ لے کر گیا. اس کے ساتھ تخت طاؤس بھی جو ہے یہ چلا گیا. جو قافلہ تھا یا جو ہے ہاتھیوں پر جو اس طرح سے جلوس نکالتے ہیں اونٹوں پر ہاتھیوں پر گھوڑوں پر تو ایک بڑی لمبی قطار سینکڑوں جو ہے وہ سامان لوڈ ہوا مغلوں کا. تو اس میں جو ہے تخت طاؤس کو بھی جو ہے توڑا گیا تختوں کی شکل میں جو ہے اور پھر جو ہے لوڈ کیا گیا اور براہ افغانستان یہ ایران یہ پہنچا تخت طاؤس. تو تخت طاؤس دراصل تھا کیا؟ تخت طاؤس جو بنا ہوا تھا یہ 4 فٹ بائی 6 فٹ کا ایک تخت تھا جس کے پائے جو ہے سالڈ یعنی مکمل جو ہے سونے کے تھے پائے. پھر وہ جو سیڑھیاں تھیں وہ بھی جو ہے سونے کی بنی ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو پلرز ہیں 4 پلر 6 پلر جو تھے اس کی جو کمانیں وغیرہ تھیں یہ تمام جو ہے سونے کے تھے. اور پھر اس پر جو چھت تھا وہ بھی جو ہے سونے سے ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے. نادر سے نادر ہیرے جواہرات کے اس میں تھے. اور اوپر جو ہے 2 مور جو ہے پر پھیلائے ہوئے کہ ایسے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ اب رقص کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو وہ جو 2 طاؤس تھے اور وہ دونوں طاؤس کے بیچ میں جو ہے ایک طوطا بھی جو ہے یہ ہیرے جواہرات کا جو ہے سالڈ بنایا گیا تھا. اور جو طاؤس تھے جس طرح مور کے کئی اس میں جو ہے رنگ آتے ہیں مورنی میں وہ تمام چیزیں جو ہے اس میں لائی گئی تھیں. تو یہ اس کا بنانے کا اور پھر یہ تمام یہ شامیانے میں جو ہے رکھا جاتا تھا. اس کے اوپر بڑا شامیانہ تھا اور شاہجہاں کا جو نشست ہوتی تھی یہ تکیے کی سائز کے برابر جو ہے اس میں سنگ یشب یعنی جیڈ بھی رکھا ہوا تھا. اس میں تقریباً وہ 10 فٹ کا جو ہے وہ جیڈ جس سے ٹیکا لیا جاتا ہے گاؤں تکیے کے جیسے جو ہے وہ بھی تھا. اور اس کی کیا قیمت ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جیڈ کی. اور اس میں جو ہے اس کا جو خاص مقصد رہا ہے شاہجہاں یہ بتانا چاہتا تھا کہ مغلوں کے پاس کہ ان کا جو توشے خانے میں اور کیا نہیں ہوگا کہ ایک
تخت میں جو ہے اتنے ہیرے جواہرات اور اس میں ایمرالڈ ہے، زمرد ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے ہیرے جو ہیں مختلف نذرانوں میں حاصل کیے ہوئے، مختلف ملک ایریے کو جو فتح کرنے کے بعد حاصل ہوئے، دکن سے جو ہے حاصل ہوئے ہیں، یہاں سے بھی جو ہے وہ شاہجہاں کو جو ہے ہیرے پہنچتے تھے، گولکنڈے کے ہیرے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ رچنس یعنی ایک ڈسپلے کیا جائے، مغلوں کی شان و شوکت کا جو ہے اظہار کیا جائے. تو یہ مقصد تھا، اور انہوں نے جو ہے بڑی بہترین لائف گزاری. اور لیکن جب یہ دور ختم ہوا شاہجہاں کا، اس کے بعد پھر اس کے فرزندوں نے اولاد میں جو ہے شہزادوں میں جو نزاع ہوئی اور لڑائی ہوئی، پھر وہ ایک طول طویل ہے. یہ زمان ہونے کے بعد جو ہے یہ چلا جاتا ہے ایران. اب ایران جانے کے بعد یہ صحیح سلامت تو اس شکل کا وہاں نظر نہیں آ رہا ہے. آج جو ہے تہران میں ایک تخت رکھا ہوا ہے اور وہ کرسی نما ہے، اس کو تخت نادری کا نام دیے ہیں ایرانیز، اور وہ تصویر جو ہے ہم پیش کر رہے ہیں. اور ایک تصویر یہ ہے کہ ہمایوں ایران کے بادشاہ کے ساتھ جو ہے شکار کا سین ہے. وہ 200 سال پہلے یعنی 1739 سے پہلے 1540 کے بعد کا سین ہے. وہ جب ہمایوں پناہ لیتا ہے تو وہ سین ہے جب کہ مغلوں کو ویلکم کیا جاتا تھا، لیکن جو ہے 200 سال کے بعد یہاں کی جو دولت جو ہے ہندوستان کی وہ ایرانی کے پاس چلے گئی. لیکن پھر وہ بھی جو ہے وہاں پر محفوظ نہیں رہ سکی. اس کے بعد جو ہے پھر حملے ہوئے، ایران نادر شاہ کا قتل ہوا، اور پھر یہ تمام جو تخت طاؤس تھا وہ اور مزید ٹکڑے ہو گئے، اور دوسرے ہیرے جواہرات وغیرہ سب افغانستان بھی گئے. کچھ تو جو ہے ایران کے ٹوپ کاپی میوزیم میں بھی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہاں بھی رکھے ہوئے ہیں. تو اس طرح انہوں نے جو ہے وہاں پر ایران جانے کے بعد تحفے تحائف ہندوستان کے نوادرات کو جو ہے پیش کیا، اور اس طرح سے جو ہے ہم ایک بہترین تخت طاؤس کھو چکے ہیں. کوہ نور بھی جو ہیرا تھا وہ بھی جو ہے اسی لوٹ میں نادر شاہ نے لے گیا. اور وہ بات الگ ہے کہ وہ جو ہے آخری میں انگلینڈ میں ہے اور وہ محفوظ ہے، وہ دوسری کہانی ہے. مغلوں سے جب یہ اصل تخت طاؤس چلا گیا اور اہم چیزیں چلی جانے کے بعد، لیکن ان کا جو جوش جذبہ تھا اور جو بادشاہ گو کے کمزور ہو چکے تھے لیکن لال قلعے میں ہی رہتے تھے، تو انہوں نے جو ہے تخت طاؤس کے نمونے پر کچھ علیحدہ طور پر مور کو بنایا، اور وہ اس پر جو ہے سونے کا ملمہ کاری اور سونے کے پتھر چڑھا کر ایک تخت تاہیر کیا. اس کو بھی یہ لوگ اپنے آپ جو ہے تخت طاؤس سمجھتے تھے. ایک تصویر میں جیسے شاہجہاں اور ممتاز محل دیوان خاص میں تخت رکھا ہوا ہے، تمام خواتین ٹھہری ہوئی ہیں، تو وہ بھی جو ہے یہ. لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ جس وقت 1639 میں لال قلعہ بننا شروع ہوا تو 1631 میں یعنی 8 سال پہلے ہی ارجمند بانو بیگم ممتاز محل کا انتقال ہو چکا تھا. تو یہ جو تصویر ہے بعد کے زمانے کی جو ہے یہ مغل آرٹسٹ بنائے ہیں، لیکن اس میں شبیہ وغیرہ ایسا دیے کہ شاہجہاں ممتاز محل، اس کا تاج وغیرہ دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا کہ یہ ممتاز محل ہے، اور تمام خواتین میں جو ہے یہ لال قلعے میں جو ہے دیوان خاص میں جو ہے دربار ہولڈ کر رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے تخت طاؤس مناسبت سے کہ جو لال قلعے کی جو عظیم الشان عمارتیں ہیں جس سے جو ہے تہذیب تمدن جھلکتی ہے، تو اسی طرح اس تخت سے بھی جو جھلکتی تھی. تو ہم جو ہے اس کو عمارتوں کے ساتھ اس میں جو ہے ہم پیش کیے.